چائنا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم اپنے تجارتی روابط بڑھائیں گے، ہم اپنی انفراسٹرکچر کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہماری کمزوری اس وقت یہ ہے کہ سی پیک کے جو اقتصادی منصوبے بن رہے ہیں، ہمیں ابھی تک ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں جس بھرپور طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سی پیک کے ذریعے ہم کون کون سی انڈسٹری لگا سکتے ہیں، کون کون سا خام مال یا اپنی مصنوعات چائنا بھیج سکتے ہیں، چائنا کے جو یہاں پہ منصوبے لگیں گے اس میں ہم اپنی شراکت کو کیسے انشور کریں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشیو کی کانفرنس ہوئی جگہ پر تو حکومت اپنی عوام کا مقدمہ نہیں لڑ پا رہی کہ بہت سارے سچویشنز میں چائنا ایون اینٹیں سیمنٹ تک چائنا سے لے کر آ رہے ہیں، جو کہ یہاں بہت اچھی کوالٹی کا میسر ہے، اس کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارا لیبر جو ہے وہ چائنا سے یہاں لے کر آ رہے ہیں، جبکہ لیبر یہاں بھی موجود ہے اور بڑے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو وہی تو شرکت ہی تو نہیں میک شور کر پا رہی ہماری حکومت کہ ہم لوگ پراپر سی پیک کا حصہ ہوں۔ جب تک لوکلز انوالو نہیں ہوں گے تب تک سی پیک کو کس طریقے سے پاکستان کے لیے اکنامکلی جو ہے وہ ایک گیم چینجر کہا جا سکے گا؟ لیکن چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کر کے میں سمجھتا ہوں ایک دوست ہونے کا فرض نبھایا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنی دوستی کا فرض بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ لیکن ان حالات میں ہمیں چائنیز کی سرمایہ کاری کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے، کوئی کہتا ہے جناب پاکستان کی صنعتیں مٹ جائیں گی، یہ تمام ہمارے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہمیں we need to cut better deals، جسے کہتے ہیں ہمیں سودا اچھا کرنا چاہیے نا۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ اگر ہم ایک انرجی پلانٹ لگتا ہے، ہم کہتے ہیں مزدور آپ کے مزدور ہمارے نہیں ہوں گے، یا کل کو کوئی انڈسٹری لگتی ہے تو ہم کہیں جناب آپ کو تو ساری مراعات نصیب ہوں گی، ہماری انڈسٹری کو بھی مراعات دیں تاکہ ہم سنگ کیونگ میں اپنی چیزیں بیچ سکیں۔ اس کے لیے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو ایشیو کی سمٹ ہے، دراصل یہ اشارہ ہے کہ دنیا پاکستان اور چائنا کی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھتے ہوئے چائنا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے بہت مشتاق ہے، سنجیدہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں افغانستان میں اثر نفوذ چائنا اور رشیا کا بڑھے گا۔ ابھی بھی پچھلے دنوں کی خبریں ہیں کہ رشیا طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوگا۔ افغانستان میں جو آنے والے دنوں میں سرمایہ کاری ہے وہ چائنا کرے گا، چائنا رشیا مل کر شاید طالبان کو مجبور کریں کہ وہ امن مذاکرات میں شامل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشیو سمٹ پاکستان کی تجارتی اور صنعتی اور اقتصادی ترقی کے لیے، اور خاص طور پر ہماری ایک بین الاقوامی حیثیت کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے۔ لیکن اس کو عملی جانب بنانے کے لیے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا، ایران کے ساتھ تجارت بڑھانی پڑے گی، افغانستان کے ساتھ امن قائم کرنا پڑے گا، اور جیسے آپ نے کہا سی پیک کے منصوبوں کو اس طرح تشکیل دیں کہ اس میں جتنا فائدہ چائنا کا ہے، اگر اس سے بڑھ کر نہیں تو اتنا فائدہ پاکستان کے صنعت کار، مزدور اور عوام کا بھی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا خالد صاحب، اب اس طرف آتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، بیسیکلی افغانستان کے پریمیئر کا نہ آنا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جانے مانے اکانومسٹ ہے، محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ای سی او آف کورس گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، مائل سٹون تھا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی میں پاکستان میں ہونا، بہت سارے لیڈران کا آنا، 10 ممالک ڈیفینیٹلی اکٹھے ہوئے، کیا یہ واقعی میں پاکستان کی اکانومی کا ایک پازیٹیو پہلو اجاگر کرنے میں ایک اہم قدم تھا؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ یہ گیٹ ٹوگیدر تھا، کیونکہ یہ ریجنل اکانومی جو ہے ای سی او کی وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پرٹیکولرلی اب جب سے سی پیک کا پروگرام بنا ہے اور اس میں چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس سے یہ اکنامک کوریڈور تمام ممالک جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں اسلام آباد میٹنگ میں، ان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اس میں رول کیا ہوگا۔
सो आई थिंक ECO तो बड़े अरसे से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तकरीबन डेड ऑर्गेनाइजेशन थी। मेरा ख्याल है जब से CPEC का मामला चला है तो उससे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, और इसलिए आपने देखा कि बड़े हाई लेवल लोग आए, ईरान के सदर भी आए, तुर्की के सदर और दूसरे सेंट्रल एशिया ममालिक के सदर भी आए। तो आई थिंक ECO के लिए तो CPEC एक टेलर मेड चीज है, और उसके साथ साथ ये भी है कि तमाम ECO ममालिक में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर में खासी इन्वेस्टमेंट है, और देयरफॉर वो वाली इन्वेस्टमेंट और CPEC की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आई थिंक CPEC की वजह से सलमान साहब जान पड़ सकती है। जी, CPEC के हवाले से ही आते हैं। वो CPEC के बारे में बड़े सवालात उठने लग गए हैं। वो ये कि हुकूमत जो है प्रॉपरली पाकिस्तान के अवाम का फायदा नहीं रीप आउट कर पा रही, उस तरीके से इसको फायदेमंद नहीं बना पा रही, यानी लेबर हमारा नहीं इस्तेमाल हो रहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग की चीजें हैं वो हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही। क्या ये क्रिटिसिज्म वजह है या इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, कुछ गलत पहलू दिखाया जा रहा है? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। देखें, CPEC ओवरऑल रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो इशू है कि क्या पाकिस्तान की लेबर इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत पे डिपेंडेंट है ना, कि वो इस CPEC के मंसूबे के लिए कितनी तैयार थी और कितनी उसने लेबर को तैयार किया, कितनी पाकिस्तानी बिजनेसेस को तैयार किया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को तैयार किया कि इसमें हिस्सा लें। अब अगर आपके मुल्क के अंदर जो टैलेंट है उसको अगर आप इस्तेमाल करने से कासिर हैं, तो फिर तो वो हुकूमत की एक बहुत बड़ी नालायकी आ जाती है ना सामने। तो आई थिंक वी नीड टू इंश्योर कि पाकिस्तानी बिजनेसेस इसमें पूरी तरह शामिल हों। वी नीड टू इंश्योर कि चीन के साथ मिलके हम ये बढ़ाएं, और ठीक है कि चाइना के पास जो है वो बड़ी स्पीड से वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी कंपनीज को साथ लेके चलेंगे तो इसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो मैनेजमेंट जो है उसमें खासे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कोई इदारे नहीं बने जिसको बनना चाहिए था, क्योंकि CPEC एक इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि उसके लिए आप जिस तरह आज से 40 साल पहले हमने वापडा बनाया था वाटर एंड पावर को डेवलप करने के लिए, तो CPEC को डेवलप करने के लिए हमने तो कुछ नहीं बनाया। वही प्लानिंग डिवीजन के मिनिस्टर साहब घूम फिर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग आपकी एंटिटीज हैं उनको एक दे दिया कि जी आप करें। तो इस तरह से तो नहीं होगा। आपको स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी जो CPEC को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, और CPEC की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जिसमें ट्रेड भी आती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें बिजनेसेस हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सारी चीजों को बनाने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, और वो नहीं है, उसकी कमी है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद कमेंट कर दीजिएगा जो डॉक्टर साहब ने फरमाया उसके ऊपर, ताकि हम ब्रेक की तरफ जाएं फिर। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सलमान शाह की जो बातें हैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि हमें CPEC से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाना पड़ेगा, और मैं जहाँ पर ये कहूँगा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की और हमारी लेबर की भी है। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर और पाकिस्तान की लेबर दोनों बैनुल अक़वामी मयार के लिहाज से कम सलाहियत याफ्ता हैं। तो हमें अपनी सलाहियत को बढ़ाकर हुकूमत की सतह पर, प्राइवेट की सेक्टर की सतह पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाकर CPEC से मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहिए। सही, ठीक की तरफ जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि यही लेबर जब बाहर दुबई में या सऊदी अरब में जाता है, इसकी सलाहियतें निखर कर सामने आ जाती हैं, और जब यहाँ होता है तो कुछ ना कुछ मसले होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या हुकूमत इस लेबर को प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पा रही या प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रही? ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। इसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसे बुखार की जो कि अवाम के सर चढ़ के बोल रहा है। कौन सा बुखार? बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के, वो आने को तैयार नहीं है। केविन पैटरसन है, उसके अंदर लूक राइट है, ये लोग पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। बहुत सारे लोग इसको एक तरह से निशाना भी बना रहे हैं तनकीद का, कि ऐसी सिक्योरिटी की सिचुएशन में अगर मैच हो भी जाए तो क्या उससे इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाएगा पाकिस्तान में?
دیکھیے یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے. اب تمام یہ دہشت گردی پاکستان کی جو ہے یہ باہر سے کروائی جا رہی ہے اور الحمدللہ ہم اس کو بھی بہت مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ تھوڑا بہت حرکت رہے گا. اس کے باوجود ہم نے اپنی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اور ہم ایک بہت بڑی پر رونق خوشیوں والی اور عوام کی شرکت والی ثقافت کے حامل ہیں. خواہ وہ کبڈی کا کھیل ہو، مائیں ہوں، ٹپے ہوں، گھنگرو ہو، قوالیاں ہوں، دوڑ کی بات ہو. ہمیں پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اور اس خطرے کے اندر اس کو اجاگر کرنا ہے. جہاں رہی بات دنیا کے کھلاڑیوں کے آنے کی، ایک دفعہ ہم نے 1-2 میچ کروا دیے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ اس میں پیسہ بہت ہے، تو دیکھیں یہ پیسے کے لیے سب لوگ آئیں گے. اور پاکستان کے زمینی حالات اس وقت دنیا کے کئی ملکوں سے بہتر ہیں. آپ دنیا میں اب خود صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ شکاگو میں کتنے جو ہے وہ جو قتل کا ریٹ دنیا میں شاید کتنا بڑا ہے. آپ اس کو امریکہ میں ہیٹ کرائم دیکھ لیں.